warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ahabbahu wa walakannya jemaah di atas nama beliau yang saya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'dahu. Yang sangat kami hormati, kami muliakan, kami bangga-banggakan tamu kami, tamu besar kami, Fadilatul Syekh Ashraf Hamid As-Sanai Al-Ja'fari Al-Azhari Al-Misri Matta'anallahu ta'ala bituli hayatihi. Yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Dhani Setiawan, pengasuh pesantren Rodotul Quran, para alim, bapak ibu, para ahli ilmu, semuanya saja ahli sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita mendapatkan kemuliaan untuk didatangi, dikunjungi oleh beliau Syekh Ashraf yang tahun lalu juga sudah pernah mengunjungi Nurul Qalbi. Kami senantiasa menitipkan Nurul Qalbi ini ke dalam doa-doa beliau, dan semoga kita semua ini dianggap sebagai muridnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak Ibu, di samping kita sholawatan, menyenandungkan sholawat, mahabbah dan rindu kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah beliau akan sedikit sampaikan nanti muhadarah tentang pentingnya talqin bidzikir, dan juga akan mengajak kita bersama-sama berzikir bersama dengan dipimpin oleh beliau yang mulia Fadilatul Syekh Ashraf Hamid As-Sanai, dan juga kita kedatangan juga pengawal-pengawal beliau. Ada yang menerjemahkan itu Ustaz Aska, ada Ustaz Najmi dari Malaysia. Nanti juga saya minta mengajak jamaah kita yang ada di sini untuk bersolawat senandung Malaysia seperti bahasa kemarin malam. Mudah-mudahan mereka lebih bertambah lagi mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita bertawassul, berwasilah dengan kedatangan orang alim sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, dengan kedatangan para alim, para ulama, para habaib, orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita cuma satu, mudah-mudahan Allah berkenan memantaskan kita untuk suatu saat bisa mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bapak Ibu, mari kembali kita tajdidin niat, memperbaiki niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita duduk di majelis ini untuk iktikaf, untuk talabul ilm, untuk talabul amal, untuk talabul mahabbah wa syauqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya talqin bidzikir pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan zikir kita untuk mendapatkan qabul dari Allah SWT. Mudah-mudahan sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, Allah SWT menolong kita untuk lisan kita ini senantiasa berzikir, hati kita berzikir. Kalau perlu seluruh anggota badan kita senantiasa dekat, selalu sadar akan Allah Subhanahu wa taala, selalu sadar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduk kita 1 jam, mungkin mudah-mudahan menjadi 1 jam yang akan sangat kita syukuri nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Kanjeng Nabi, Allahumma a'inna ala dzikrika
Mudah-mudahan kita juga ditolong Allah SWT untuk senantiasa memiliki hati yang penuh syukur. Jamaah Nurul Qalbi sudah tidak pernah lagi sambat. Halo? Tidak pernah berkeluh kesah. Semuanya disenangi. Apa yang diterima dari Allah kita sampaikan syukur kita, alhamdulillah. Dan kita berdoa, Allahumma a'inna ala syukrika. Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa dapat melihat nikmat-nikmat-Mu, supaya kita dimudahkan untuk bersyukur. Wa husna ibadatik, mudah-mudahan semakin hari Allah SWT membenahi ibadah kita ini menjadi ibadah yang lebih layak, lebih pantas untuk mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang sambutan ini, kami dari seluruh pengurus majelis sekali lagi menyambut kedatangan Syekh Ashraf bersama rombongan. Juga kami menyambut seluruh jamaah yang rutin maupun tidak rutin datang di Nurul Qalbi. Kami juga menyambut pemirsa yang ada di TV untuk sekali-kali mengunjungi Batu untuk bersama kami bergabung di majelis taklim Nurul Qalbi Masjid Raudhatul Amin ini. Bersama-sama kita mengharap ridhonya Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang akan kita terima dari beliau, dari Syekh Ashraf, dan juga nanti akan diterjemahkan oleh Ustaz Azka, mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan hati kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang pantas mendapatkan qabul, dan kita keluar dari majelis ini bubaran nanti kondisi kita dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan juga Allah mengampuni dosa orang tua kita, dosa anak istri kita, suami kita, keluarga kita semua, dan semua yang hadir ini mendapat kemuliaan, semua ketimbalan, mendapatkan undangan bisa hadir duduk di majelis Rasulullah SAW, di Raudhah Syarifah, bisa sowan Baitullah, segera hajat-hajat panjenengan yang bisa jadi belum dikabulkan, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini mendapatkan qabul, mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Fadilatul Syekh Al-Mukarram Syekh Ashraf Hamid Hassani ilqa kalimah atau kalimatain an talqin bidzikr wa nastami'u ilaikum insyaallah ala rahmatikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا نجدد النية لله سبحانه وتعالى. ضع يدك على قلبك ونقول هكذا: ربي بحبي للنبي وآله أبدل هواي بصالح النيات. سمع. ربي بحبي للنبي وآله أبدل هواي بصالح النيات. ربي بحبي للنبي وصحبه أبدل هواي بصالح النيات. الحمد لله الذي شرف الأكوان بظهور خير البرية، فأزال بنوره ظلمة الشرك والوثنية، ودعا الخلائق إلى عبادة مولاه. أشرقت أنوار طه مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. مولد الهادي نبينا يفرح القلب الحزين، من به حقا هدينا الحبيب مولاي محمد. صلوا عليه. شرف الدنيا جميعا وأتى حقا شفيعا ومطاعا ومطيعا صفوة الباري محمد. بحر علم الله أحمد، كل من يلقاه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يعشق محمد. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى صحابتك الجادين المجدين المجتهدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المحترم أستاذ الدكتور أحمد داني، المحترم الأستاذ الدكتور أحمد شمس مدين صاحب الدعوة، أستاذ أحمد داني، أستاذ نجمي، أستاذ أزكى، السادة الحبائب والعلماء،
الحاضرين الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثنا عن الذكر وعن التلقين بالذكر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله سبحانه وتعالى طلب الذكر على أي حال وفي أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان، وطلبه كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حتى في المعركة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لم يرخص في ترك الذكر حتى في المعركة، في كل حال وفي أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. الذاكر حي بالله، الغافل ميت، وإن كان فيه نفس يتنفس ويتكلم ويمشي ويجيء لكنه ميت. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كما أن الذاكر في معية الله سبحانه وتعالى، بالمقابل الغافل معيشته في ضنك وضيق وتعب وضجر. لماذا؟ لأنه غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan penghormatan kepada beliau panjenenganipun Kiai Haji Dr. Syamsul Mardian LCMA selaku pengasuh majelis ini, dan kepada beliau panjenenganipun Kiai Haji Dr. Ahmad Dhani Setiawan, pengasuh Pondok Raudhatul Quran, dan kepada para ulama, para hadirin, para bapak ibu yang hadir di majelis ini. Beliau pagi ini insyaallah akan mengajak kita bersama untuk berzikir, dan beliau akan mentalqin zikir, memimpin zikir bersama insyaallah. Kemudian beliau mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah atau mengingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bahkan diperintahkan untuk bertasbih di pagi dan petang hari. Ini menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya zikir di setiap keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berzikir. Bukan hanya itu, bahkan di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam perang pun: Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Jika kalian bertemu musuh, apa kata Allah? Fasbutu, diamlah. Jadi kalau ketemu musuh sama Allah disuruh diam. Setelah diam ngapain? Fadhkurullaha katsira, dan berzikirlah dengan banyak. Itu artinya apa? Zikir bukan hanya saat kita lapang, saat kita dalam keadaan kepepet pun, saat kita dalam keadaan sempit pun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berzikir. Karena beliau juga mengutip dalam sebuah hadis, perbedaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir diibaratkan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang hidup, orang yang berzikir adalah orang yang hidup. Adapun orang yang lupa berzikir, hakikatnya dia sudah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fi hadithihi al-qudsi: Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. يقول مولانا الشيخ صالح الجعفري في قصيدته: تلذذ بذكر الله في السر والجهر لتحيا سعيدا في الحياة وفي القبر ولا تشتغل بالغير فالغير فتنة وكل سيفنى واللقاء لدى الحشر. تلذذ بذكر الله
عش حياتك في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي معية الله سبحانه وتعالى، ولا تشتغل بالغير، بالنفس والشيطان والهوى والناس جميعا، إنما اشغل نفسك بالله لا بخلقه، فإنما خلقت له أي لله لا لهم، وإن قوامك به لا بهم، فكن منشغلا بالله سبحانه وتعالى. عمر وقتك بذكر الله سبحانه وتعالى، عش حياتك في معية الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis qudsi yang artinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Maka ketika hambaku menyebutku, aku bersamanya. Ini dikutip dari hadis qudsi. Kemudian beliau mengutip juga qasidah atau dendangan puji-pujian yang disampaikan oleh Maulana Sayyidina Syekh Shalih Al-Ja'fari yang ada di belakang kita. Beliau ini fotonya Sayyidina Syekh Shalih Al-Ja'fari. Beliau menyampaikan, taladzaz bi dzikrillahi fis sirri wal jahri. Taladzaz, bernikmat-nikmatlah, berlezat-lezatlah dengan zikir kepada Allah fis sirri wal jahri, dalam kesendirian maupun dalam suasana ramai. Kemudian wala tashtagil bil ghairi, jangan engkau persibuk dengan sesuatu selain itu. Maksudnya jangan persibuk dengan dunia, jangan persibuk dengan keluarga, jangan pernah melupakan zikir kepada Allah karena kesibukan duniawi kita. Fal ghairu fitnah, karena sesuatu yang lain, artinya selain zikir, asyawaghil atau kesibukan dunia adalah fitnah. قال مولانا الشيخ صالح الجعفري في كتابه درس الجمعة في تفسير قوله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال سيدي علي أبو الحسن الشاذلي في تفسير هذه الآية فهم قوم إن الرحمن لكم حبيب فاتخذوه حبيبا، فانشغلوا بمحبة الحبيب فكفاهم الحبيب مضرة العدو. تاني، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذه آية في القرآن، يعني عليك بمعاداة الشيطان، لا ينتصر عليك. انظر إلى الفهم الراقي. سيدي علي أبو الحسن الشاذلي يقول فهم قوم من الآية، أهل المعية، أهل المحبة، أهل الذكر، فهم قوم من الآية إن الرحمن لكم حبيب فاتخذوه حبيبا، فانشغلوا بمحبة الحبيب الله فكفاهم الحبيب مضرة العدو. الذاكر في معية الله، فمن كان في معية الله لا أحد يستطيع أن يضره من إنس ولا جن ولا أي مخلوق. إن الرحمن لكم حبيب فاتخذوه حبيبا بكثرة الذكر، لأن الذكر يوصل إلى المعية. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. Kemudian beliau mengutip salah satu tafsir ayat dalam surat Fatir, innasyaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Nah, kemudian beliau menyampaikan tafsir yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Ja'fari dalam kitabnya Durusul Jum'ah. Jadi kitabnya Syekh Shalih Al-Ja'fari ada 10 jilid di antara tafsir ayat ini, dan Syekh Shalih Al-Ja'fari mengutip dari tafsirannya Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili. Kalau misalkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya setan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah setan itu musuh. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili memberikan mafhumul mukhalafah dari ayat ini, bahwasanya kata beliau, innar rahmana lakum habibun, sesungguhnya ar-Rahman, Allah itu adalah kekasih, maka jadikan Allah itu sebagai kekasih. Sehingga kalau sudah menjadikan Allah sebagai kekasih, kita memperbanyak berzikir, banyak menyebutnya, banyak mengingat Allah, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh.
Kemudian Sidi Abdul Hasan Asyadzili menyebutkan, dan Allah itu adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, maka jadikanlah Dia kekasih. Sehingga ketika kita menjadikan Allah sebagai kekasih, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita, yang bisa membuat kita terganggu dengan setan. Begitu kira-kira. الحاضرين والحاضرات صلوا على سيدنا محمد. Kamu faham? Tidur? لا. الحمد لله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صيغ من قصيدة مولانا الشيخ صالح الجعفري، وأيضا في بالملايو، وبعد ذلك نستأنف نكمل إن شاء الله. Kita bersolawat sebentar, kata beliau, membacakan, mendendangkan solawatnya Syekh Shalih Al-Ja'fari, dan insya Allah juga akan dibawakan dengan berbahasa Melayu, yang mana Ustadz Najmi ini santri beliau dari Malaysia, Bapak Ibu, dan insya Allah juga cakap Melayu insya Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوا عليه. يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة. يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة وزر طه هدينا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Di dalam surah bersalawat, Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat salawat kepada kekasihnya, barulah menyeru kepada semua yang beriman agar turun bersalawat salam bersama-samanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. وانظر الروضة فيها نور الكون يضويها. وانظر الروضة فيها نور الكون يضويها. خير الخلق نبيها محمد رسول الله. اللهم صل على Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya di hari akhirat kelak nanti. Ialah mereka yang bakhil dari bersalawat bila disebut nama Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. روضة نبينا الهادي فيها خير العباد.
Salawatlah di mana berada, Nabi kita pernah bersabda. Salawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda. Pahalanya pula berganda, satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darjatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. kamu bakhil? لا صلي قوات صلي. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Rawdat nabiyina al-hadi, fiha khairul ubadi. روضة نبينا الهادي, فيها خير العباد, فيها سعد البلاد. محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Sayyidina Muhammad. Gandakan salawat di hari Jumaat, kerana Nabi sedang melihat. Gandakan salawat di hari Jumaat, kerana Nabi sedang melihat. Mereka yang paling banyak salawat, martabatnya yang paling rapat. Siapa bersalawat padaku sehari 1000, tidakkan mati sehinggalah melihat tempatnya di jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Fiha kanzul ataya, fiha mahil ghiwaya, fiha kanzul ataya, fiha mahil ghiwaya, fiha babul inaya. Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Barang siapa yang menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, wa anzilhu al-maq'adan muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Maka wajiblah baginya syafaat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina
سيدنا محمد نور الجبين العالي خير الرجال الغالي نور الجبين العالي خير الرجال الغالي اذكرني يا ناس حالي محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تكلمنا عن الذكر وعن فضل الذكر. نحن نأخذ بعض أذكار مولانا الشيخ صالح الجعفري ولشيخه السيد أحمد بن إدريس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكل هذه الأوراد والأذكار منسوبة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما صراحة نصا أو تلقينا منه صلى الله عليه وآله وسلم لشيوخ الطرق. فرؤيته صلى الله عليه وآله وسلم جائزة في اليقظة وفي المنام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من رآني في النوم فسيراني في اليقظة. إذن رؤيته جائزة صلى الله عليه وسلم. والشيخ صالح الجعفر يقول أتاني رسول الله بالورد منحة ففي النوم أحيانا وفي حال يقظتي، يعني هو تلقى أوراده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أحال تلاميذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخه السيد أحمد بن إدريس استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفل أصحابي يعني تلاميذي فقبل عليه الصلاة والسلام. فتلاميذ سيدي أحمد بن إدريس والشيخ صالح الجعفري في كفالته مباشرة صلى الله عليه وسلم. فقال السيد أحمد بن إدريس حولناكم لمن هو خير منا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشيخ صالح الجعفري فشيخنا فيها هو النبي هذا طريق ورده سني ما عندنا لهو ولا غرور ولا خرافات ولا ظهور بل عندنا الله هو المقصود الواحد الموجود والمعبود. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang zikir dan bagaimana keutamaan zikir. Insyaallah setelah ini kita akan membacakan zikir atau al-aurad dari Sayyidina Syekh Saleh Al-Ja'fari yang mana dari guru beliau Sayyidina Syekh Ahmad Ibn Idris, yang mana kebanyakan zikir-zikir itu dinisbatkan kepada Rasulullah, baik diambil dari nas secara sharih ataupun dari ru'yah manamiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang melihat Rasulullah atau kemungkinan seseorang bisa melihat Rasulullah bukan hanya dalam keadaan tertidur, tetapi bisa jadi seseorang, dan itu tidak mustahil, melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan nyata. Itu bukan mustahil. Karena dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihatku dalam keadaan tertidur, dalam keadaan mimpi, maka itu seseorang melihat Rasulullah dalam keadaan nyata. Artinya setan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menutup kemungkinan, sekali lagi kata beliau, seseorang yang memiliki kebersihan hati melihat Rasulullah bukan hanya dalam keadaan mimpinya, tetapi dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan terjaga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan zikir-zikir ini yang diajarkan oleh Sayyidina Syekh Shalih Al-Ja'fari, sekali lagi dari gurunya Sidi Ahmad ibn Idris dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya guru kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang guru, kata beliau, hanya mengantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang guru yang paling agung. تلقين الذكر لسالك طريق الآخرة. أول ذكر عند الشيخ صالح الجعفري هو القرآن. قال مبينا وموضحا منهجه في بيت شعر واحد، فقال: طريقي هو القرآن والعلم والتقى ومدح رسول الله ماحي الضلالة. طريقي هو القرآن والعلم والتقى ومدح رسول الله ماحي الضلالة. أول ذكر في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى هو القرآن، ونأخذه بالتلقي. تلقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن رب العزة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا جبريل، لكن تلقاه عنه ليشرع لنا نحن التلقي والمشافهة. إذا لابد أن تتلقى القرآن عن شيخ متقن تلقاه بسند إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتخذ لك وردا من القرآن. Zikir yang pertama dalam tradisi thariqahnya Sayyidina Syekh Shalih Al-Ja'fari, yang pertama adalah Al-Quran, kata beliau. Jadi paling agung zikir adalah Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam sebuah bait syair oleh Syekh Shalih Al-Ja'fari, tariqi huwal Quran, jalanku adalah Al-Quran, tarikatku, thariqatku, jalanku adalah Al-Quran. Tariqi huwal Quran wattuqa, dan takwa. Tariqi huwal Quran wal ilmu wattuqa, jalanku adalah Al-Quran, ilmu dan takwa. Jadi Syekh Shalih Ja'fari menyebutkan manhaj beliau, bagaimana metodologi beliau dalam sebuah thariqah Ja'fariyah ini. Kata beliau, yang pertama, jalanku adalah Al-Quran dan ilmu dan ketakwaan. Dan ada satu lagi, dan memuji Rasulullah mahid dolalati, akan menghapus kesesatan-kesesatan. Jadi jalannya atau thariqahnya Syekh Shalih Ja'fari, zikir yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian ilmu, kemudian takwa, dan madhu Rasulillah atau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكلمة الجعفري الشيخ صالح الجعفري، الشيخ صالح الجعفري نسبا جده جعفر الصادق إلى سيدي محمد الباقر، سيدي علي زين العابدين، سيدنا الإمام الحسين. جعفري نسب وليس مذهب. مذهب مالكي من أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وأرضاه، وكان إماما للجامع الأزهر، وكان يلقن ذكره هذا في رواق المغاربة في قلب الجامع الأزهر. لقن ورده وطريقه في الجامع الأزهر، فطريقته أنشئت داخل الأزهر الشريف الذي هو قبلة العلم والعلماء. Thariqah nama Ja'fari ini, Bapak Ibu, barangkali teman-teman mahasiswa mungkin pernah mendengar firqah salah satu Syiah namanya Ja'fariyah, tapi ini bukan, berbeda. Jadi Ja'fari di sini adalah nasaban, nasab beliau yang bersambung kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, yakni Sayyidina Syekh Shalih Al-Ja'fari nasaban. Kemudian beliau seorang alim yang beliau mendermakan dirinya untuk ilmu dan untuk mengajar. Beliau beliau sampai akhir hayatnya menjadi imam Masjid Al-Azhar di Kairo, dan beliau selama 50 tahun di Masjid Al-Azhar. Nah, kemudian beliau mengajarkan mengajarkan wirid-wirid ini kepada murid-muridnya di Al-Azharus Syarif ini, di Masjid Al-Azhar, yang mana Masjid Al-Azhar ini menjadi kiblat keilmuan umat muslim. Dan beliau sekali lagi iktikaf atau khulwat di Masjid Al-Azhar selama 50 tahun, tidak keluar dari masjid, Bapak Ibu. Kemudian mengajarkan zikir-zikir ini, yang mana zikir-zikir ini yang tadinya kata beliau dari Sidi Ahmad ibn Idris dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الذكر بالتهليل، تهليل لا إله إلا الله. صيغة التهليل عند مولانا الشيخ صالح الجعفري: لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ذكر مولانا الشيخ صالح الجعفري في كتابه المنتقى النفيس، قال:
رأى سيدي أحمد بن إدريس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذكر بالتهليل: لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خزنتها لك يا أحمد، علمها أصحابك يسبقوا بها الأوائل. لذلك تجد كثير من العلماء في بلاد العرب وفي بلاد الملايو كثير أخذوا إجازة بهذا الذكر. حتى السيد محمد علوي المالكي كان يجيز بهذا الذكر ويلقنه لأحبابه وتلاميذه وغيره كثير. حتى في بعض المساجد تجد في بلاد الملايو بعد ختام الصلاة يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أولا شيخ صالح يشرح هذا الذكر في كتابه فتح وفيض وفضل من الله في شرح كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: لا إله إلا الله هذا ذكر من القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكل حرف تقرأه حسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا إله إلا الله من القرآن، محمد رسول الله من القرآن، محمد رسول الله والذين معه. فلما تذكر تستحضر أنك تذكر بذكر من القرآن، تأخذ بكل حرف هذا 12 و12 مجموع 24 توبلو أمبل حرف في الذكر الواحد. بعدين في كل لمحة، لمحة العين، ونفس عدد ما وسعه علم الله، يعني بعدد لا حصر له ولا نهاية له. إذن عرفنا هذا الذكر مصدره، معناه. نذكر 3 مرات معا. Zikir yang kedua yang menjadi zikir asas dari Sidna Syekh Shalih Al-Ja'fari, tadi disebutkan Al-Quran. Yang kedua ada zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Zikir ini Bapak Ibu dari Sidna Syekh Shalih Al-Ja'fari, dari guru beliau Sidi Ahmad ibn Idris, seorang alim dari Maroko. Nah, beliau suatu ketika Sidi Ahmad ibn Idris ini pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah dawuh ke Sidi Ahmad ibn Idris, "Wahai Ahmad ibn Idris, zikir ini aku simpan untukmu." Jadi Sidi Ahmad ibn Idris langsung dari Rasulullah, zikir ini khazantuhu laka, aku simpan untukmu, aku jaga untukmu, maka ajarkan kepada orang-orang, kata beliau. Dan Bapak Ibu barangkali tidak asing sama salah seorang ulama dari Makkah, namanya Said Muhammad ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani, atau yang dikenal dengan Buya Malik. Nah, beliau juga zikirnya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dan di antara guru-gurunya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani adalah Syekh Shalih Al-Ja'fari. Dan Sidi Muhammad Alawi Al-Maliki juga mengajarkan zikir yang sama dari Sidi Ahmad ibn Idris. Nah, zikir ini kata Syekh Shalih Al-Ja'fari, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini adalah zikir diambil dari Al-Quran. Sementara kita tahu ketika kita baca Al-Quran, satu huruf bukan alif lam mim satu huruf, alif lam mim 3 huruf, dan setiap huruf adalah 10 kebaikan. La ilaha illallah dari Al-Quran, kemudian Muhammadur Rasulullah juga dari Al-Quran. Maka zikir ini adalah zikir sebaik-baik zikir dari Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari Al-Quran. Kemudian setelahnya fi kulli lamhah, fi kulli lamhah, di setiap kedipan mata, wa nafasin, dan setiap hembusan nafas, keluar masuknya nafas. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, sebanyak wasi'ahu ilmullah, ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak terbatas, kata beliau. Maka zikir ini
kita juga tidak asing bagi kita. Bahkan di negara-negara Nusantara ini, kata beliau sering mendengarkan dibaca secara berjamaah setelah sholat fardu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Zikir ini dipopulerkan oleh Sayyidina Ahmad ibni Idris, kemudian Syekh Shalih Al-Ja'fari, dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, kulli lamhatin wa nafasin, adada ma wasi'ahu ilmullah, adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. tutup mata. La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس، في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله، عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله في كل لمحة ونفس، في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله، عدد ما وسعه علم الله. أجزتكم بهذا التلقين الذكر Kami ijazahkan kepada عن hadirin semuanya مولانا الشيخ عبد الغني صالح الجعفري، عن مولانا الشيخ صالح الجعفري بسنده إلى سيدي أحمد بن إدريس. قولوا قبلنا. qabilna. Jadi beliau meriwayatkan zikir ini dari guru beliau Sayyidina Syekh Abdul Ghani. Jadi putranya Syekh Shalih Al-Ja'fari, beliau khidmah ke Syekh Abdul Ghani ini selama 20 tahun Bapak Imam, membersamai terus beliau. Namanya Sayyidina Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani Al-Ja'fari ini putra daripada Sayyidina Syekh Shalih Al-Ja'fari. Sayyidina Syekh Shalih Al-Ja'fari mendapatkan dari gurunya Sayyidi Ahmad ibni Idris. Dan kata beliau, saya ijazahkan kepada hadirin semuanya untuk mengamalkan doa ini. Maka ucapkan bersama-sama qabilna. كذلك نذكر صيغة من صيغ الصلوات، صيغة الصلوات للشيخ صالح الجعفري، صلاة الفرج القريب، وهذه مجربة لقضاء الحاجات. نجمي معا جماعا هنقرأها. اللهم صل على من أعليت له الرتب وكشفت له الحجب فرقى إلى ما لم يرقى إليه القليل وواصل إلى ما لم يصل إليه جبريل وناظر ما لم ينظره الكليم ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عبدك ونبيك ورسولك البشير النذير سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله السراج المنير فصل اللهم عليه بعدد صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين
وعلى آله وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آمين. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن أصحابه الطيبين وارحم أمته واحفظ شريعته وبارك عليه وعليهم إلى يوم الدين. اللهم بعظيم فضلك وبجاه عندك هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وافتح لنا من الخير كل باب، يا من قال وقوله الحق في محكم الكتاب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الصيغة من الصلوات لمولانا الشيخ صالح الجعفري، وهي مجربة لقضاء الحاجات. بعدها نذكر الصلاة العظيمية مشهورة لسيد أحمد بن إدريس، وهي أيضا من أوراد مولانا الشيخ صالح الجعفري. الصلاة العظيمية مجربة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجر وفضل وثواب عظيم. المرة الواحدة تعدل، قال سيد محمد بن علي المالكي، المرة الواحدة تعدل قراءة دلائل الخيرات أكثر من مرة. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينهم كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وبطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. هذه الصيغة أيضا لسيد أحمد بن إدريس مجربة لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Bapak Ibu, kita baru saja diijazahi 2 sholawat. Nanti saya akan sampaikan ke panjenengan minggu depan. Sholawat yang pertama disebut dengan sholawat Fatajil Qarib, untuk mengkabulkan hajat-hajat, dan ini mujarrobat. Mujarrobat itu sudah diuji coba. Jenengan sing duwe hajat-hajat, misalnya kepingin meteng maneh, maca sholawat niki meteng, halo, nggih. Kalau tinggali kok mau ngantuk, halo, ya. Insya Allah minggu depan khusus yang datang, halo, khusus yang datang ngaji, insya Allah minggu depan saya bagi 2 sholawat yang baru diijazahkan oleh Syekh Ashraf. Satunya sholawat untuk mengabulkan hajat, mau menikah lagi, halo, insya Allah diizini oleh istri pertama. Mujarrab insya Allah. Ini kata Syekh mujarrab, mau Madura boleh, Malaysia boleh. Insya Allah.
Nanti sholawat yang kedua disebut azimiyah. Sholawat azimiyah ini juga minggu depan saya bagi untuk panjenengan. Dibaca tidak harus pakai lagu itu. Fadilahnya segera mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngimpi Gus Yayan pun nanti dapat dereng. Ngimpi Gus Yayan dhisik. Nanti fadilah yang kedua sholawat azimiyah dari Syekh Ahmad bin Idris, nanti akan juga diijazahkan dan sudah diijazahkan, tapi panjenengan akan terima fotokopiannya minggu depan. Gak oleh njupukno kancane, nggih. Digawa dhewe diijazahi. Itu diamalkan segera mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah beberapa kita amalkan seperti sighat dari kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi wasi'ahu ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita dapatkan sanadnya, diajarkan oleh beliau, juga diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari guru yang sama, yaitu dari Sayyidina Syekh Saleh Al-Ja'fari, dari juga Syekh Ahmad bin Idris. Mudah-mudahan dengan kita baca dan kita mengetahui silsilah ilmu kita ini, kita mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. ثم هذه إجازات بالخصوص، ثم إجازة بالعموم على جميع أوراد وأذكار وصلوات سيدي أحمد بن إدريس، كذلك جميع أوراد وأذكار وصلوات سيدي الشيخ صالح الجعفري، كذلك بجميع مؤلفات مولانا الشيخ صالح الجعفري. أجزتكم بشرط إذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل لا أدري، قولوا قبلنا الإجازة بشرطها. Beliau juga mengijazahkan seluruh wirid-wirid, seluruh bacaan doa-doa dari Sayyidina Syekh Saleh Ja'fari, juga mu'allafat, juga kitab-kitab dari Syekh Saleh Ja'fari diijazahkan semua untuk seluruh jamaah Nurul Qalbi. Mudah-mudahan kita akan dapatkan buku-buku dengan terjemahannya, dengan syarat kalau sudah baca kitab ini, kalau ada pertanyaan kok tidak bisa jawab, nggak boleh ngawur, harus dijawab saya tidak tahu. Ini pertanyaan agama, nggak boleh, menurut saya nggak boleh. Jadi kalau ada pertanyaan yang kita nggak tahu, harus dikatakan ngapunten, atau dibilang Allahu a'lam. Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Itu wasiat beliau. Nanti buku-bukunya memang bukunya bahasa Arab semua. Nah, jenengan kan gak paten bangir iki. Jadi nggak bisa baca buku bahasa Arab. Insya Allah mudah-mudahan akan segera ada yang terjemah bahasa Indonesia yang tipis-tipis, nanti kita share, kita bagi ke jamaah. Inilah ilmu yang kita dapat, sholawat yang kita dapat, doa-doa kita dapat. Mudah-mudahan setelah hari ini Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang lebih dekat dengannya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak sholawatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum nanti diakhiri dengan doa, ada hadiah minal jamaah wa min muassis minal kibar, dari pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Ada hadiah yang dibagi oleh Haji Yati Nur Yatim. Faliyakum insyaallah, yatafaddal masykurah. Fotonya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat, ini Syekh Ashraf sebentar lagi ada acara di pesantren Ustadz Ahmad Dhani. Panjenengan masih tetap di sini sebentar nggih? Sampai segone teko. Kita masih akan meneruskan nasyid sholawatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar, sampai nanti nasinya datang. Jangan pulang dulu, nanti nggak ada yang maam. Ini 400 sudah dipesankan untuk jenengan. Ya nyuwun tulung, nanti baru sudah dapat berkatnya baru pulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikian ya Ustaz Dhani. Kita doa dulu.
Allah Subhanahu wa taala. Monggo diaminkan, tapi tidak untuk buyar. Untuk Bapak Ibu tidak untuk buyar. Beliau ada acara, kita tetap dulu, kita tuntaskan sholawatan kita dengan Rasul sebentar lagi. Ya, sambil nunggu masakannya. Nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله بكرة وأصيلا وردنا يا مولانا والسلام وفعلنا إليك ردا جميلا لا تجعل الشيطان على أمرنا في سائر الحالات والعلمات والأدوات سبيلا اللهم اجعلنا يا مولانا ممن يقرأ الخير ولا تجعلنا يا مولانا ممن يقرأ فيشقى واغفر لنا يوم القيامة تحت ظل كما توفقنا خلقا يا رب العالمين اللهم يا عظيم العظماء إلى باسط الأرض ورافع السماء اجعلنا من صالح أمته صلى الله عليه وسلم المؤمنين العاملين بكتابه وسنته ولا تخالفنا اللهم عن طريقته ولا عن شريعته ولا عما جاءنا به يا من سبح بعض الحمد وملائكته وخيفته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تدع اللهم فينا ولا حوالينا ولا منا انسانا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا وللزارعين الخيرين ومن يلوذ بنا اللهم اشفنا المرضى واجعلنا كما ترضى ونجعل الطلاب ونجعل المتوصل زيادة في شرف النبي وعلى من الطاهرين والصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين والأولياء والصالحين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لهم نادي ثوب الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين